بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان مفتی ثاقب علی صاحب۔ آج کا جو ہمارا سیشن ہے وہ اسلامی آداب اور طریقے کے حوالے سے ہے۔ آج انشاءاللہ العزیز اس مسئلے پہ کوشش کریں گے کہ آپ کو اس حدیث کی سمجھ آ جائے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یتنعل الرجل قائما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ ایک بندہ جب اپنے چپل کو یا اسی طرح بوٹ وغیرہ کو پہنتا ہے تو کھڑے ہو کر اس کو نہیں پہننا چاہیے۔ اور ایک ساتھی نے اس حدیث کے بارے میں بھی پوچھا ہے کہ جی مفتی صاحب، ہم آج کل جو چپل پہنتے ہیں یا بوٹ وغیرہ پہنتے ہیں تو اس کو کھڑے ہو کر پہننا چاہیے یا بیٹھ کر پہننا چاہیے؟ اور اس حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوٹ یا چپل وغیرہ کو کھڑے ہو کر پہننے سے منع فرمایا ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے ابن ماجہ میں بھی موجود ہے اور ابو داؤد شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چپل یا بوٹ وغیرہ کو کھڑے ہو کر پہننے سے منع فرمایا ہے۔ دیکھیے، اس مسئلے کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ شریعت اسلامی میں ہر وہ کام جو انسان کے لیے فائدہ مند ہے، یعنی انسان کا اس میں تھوڑا بہت بھی فائدہ ہے، تو اسلام نے اس کو عمل کرنے کا حکم دیا ہے کہ اس کو کرنا چاہیے۔ اور اسلامی نقطہ نظر سے جس چیز میں بھی نقصان کا تھوڑا سا پہلو ہو، شریعت اسلامی نے اس چیز سے یا اس کام سے منع فرمایا ہے۔ تو اگر ہم چپل کے حوالے سے بھی دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں کچھ چپل، کچھ بوٹ وغیرہ ایسے ہیں جو تسموں والے ہوتے ہیں، جیسے فوجیوں وغیرہ کے بوٹ ہو گئے یا اسی طرح باقی کچھ اداروں وغیرہ کے بوٹ عام معاشرے میں بھی استعمال کی جاتے ہیں۔ اسکول کے لیے بھی بعض بچوں کے بوٹ ایسے ہوتے ہیں جو تسموں والے ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ خود اس مسئلے کو تھوڑا سا سوچئے تو جب ہم بوٹ پہنتے ہیں اور تسمے والے بوٹ ہوں تو پہننے میں کافی دشواری ہوتی ہے، کیونکہ کھڑے ہو کر اس کو پہننا کافی مشکل ہوتا ہے۔ اور اکثر اوقات یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کھڑے ہو کر جب ہم اس بوٹ کو باندھنے کی کوشش کرتے ہیں تو بندہ کبھی گر بھی جاتا ہے، یعنی گرنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے، جس سے گرنے سے انسان کو نقصان ہوگا۔ تو اس حدیث میں جو تذکرہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر بوٹ یا چپل کو پہننے سے منع فرمایا ہے، تو ایسی چپلیں وغیرہ یا ایسے بوٹ کہ جن کو کھڑے ہو کر اگر ہم پہننے کی کوشش کرتے ہیں تو صحیح پہنا بھی نہیں جا سکتا، اور گرنے وغیرہ کا یا اسی طرح کچھ اور تکلیف کا خدشہ موجود ہو، تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ہمیں تعلیم فرمائی ہے کہ ایسے بوٹ یا ایسی چپلیں جو کھڑے ہو کر پہننے سے کچھ نہ کچھ تکلیف انسان کو پہنچے، تو چاہیے یہ کہ ایسی چپلوں اور بوٹوں کو بیٹھ کر پہنا جائے۔ ابھی اگر آپ بولیں کہ حدیث میں تو صرف یہ تذکرہ ہے کہ کھڑے ہو کر نہیں پہننا چاہیے، تو دوسری ہمارے پاس ایک حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتنعل قائما او قاعدا۔ اس حدیث میں فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی چپل اور بوٹ کو کھڑے ہو کر بھی پہنا ہے اور بیٹھ کر بھی پہنا ہے۔ تو اگر دونوں حدیثوں کو ہم دیکھیں تو انسان کی بہتری کے لیے، کہ انسان کے لیے بہتر جو چیز ہے، تو میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھایا ہے، ایسی بوٹ یا چپل وغیرہ جن کو انسان کھڑے ہو کر پہن سکتا ہے، یعنی بغیر تسموں کے، جو پاؤں پہ آسانی سے پہنے جا سکتے ہیں، کچھ تکلیف وغیرہ نہیں ہوتی، کیونکہ معاشرے میں دونوں قسم کے استعمال کی جا رہی ہیں۔ کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جو تسموں والے، اور کچھ چپل وغیرہ، بوٹ وغیرہ ایسے ہیں جو بغیر تسموں والے۔ تو اگر بغیر تسموں والے ہیں اور ان کو کھڑے ہو کر پہنا جا سکتا ہے، کوئی تکلیف یا نقصان بندے کو نہ ہو، تو انسان اس کو کھڑے ہو کر بھی پہن سکتا ہے۔
تو ان دونوں حدیثوں میں اسلامی آداب کے حوالے سے ایک تعلیم بیان کی گئی ہے جو ہر مسلمان کے لیے فائدہ مند ہے۔ امید ہے کہ آج کا درس، آج کی ویڈیو میں آپ کو اس مسئلے کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ آج تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔